الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيده الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات بینات مختلف مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں خالق لم یزل اس بندہ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی قومیں قبیلے بنائے ہیں، سب قبیلے، سب نسب، سب حسب، چاہے کوئی بھی نسب والا ہو، کوئی بھی حسب والا ہو، اس کا کوئی بھی سبب ہو، وہ منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن ایک سبب جو ہے وہ سبب بھی ختم نہیں ہوگا، اور ایک نسب ہے وہ نسب بھی ختم نہیں ہوگا۔ سارے سبب ختم ہو جائیں گے، ایک سبب جو ہے وہ باقی رہے گا۔ سارے نسب بھی ختم ہو جائیں گے، ایک نسب جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، کہ جتنے بھی سبب ہیں، جتنے بھی نسب ہیں، قیامت والے دن منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، ان کا آپس میں ربط نہیں رہے گا، تعلق نہیں رہے گا۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان سکے گا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، سارے الگ تھلگ ہو جائیں گے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے نسب منقطع ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے سارے سبب منقطع ہو جائیں گے، کوئی کسی سبب کے ساتھ کسی کو نہیں پہچانے گا، کسی سبب کے ساتھ کسی کی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس وقت کوئی بھی تمہیں کوئی نہ پہچانے، نہ تمہارے نسب والے ہوں نہ تمہارے سبب والے ہوں، تو ایک سبب نبوت و رسالت ہے، میری بارگاہ میں آ جانا، مقام محمود پہ میں کھڑا ہوں گا، اور اس وقت تم نے یہ کہنا ہے کہ ہماری شفاعت کیجئے، اس وقت میں کھڑے ہو کے یہ کہوں گا انا لہا انا لہا۔ ہمارا قیامت والے دن سبب بھی منقطع ہیں، نسب بھی منقطع ہیں، میں محمد کا نہ سبب ختم ہو سکتا ہے نہ نسب ختم ہو سکتا ہے، الا سببی و نسبی۔ حضور نے فرمایا مگر میرا سبب اور میرا نسب یہ منقطع نہیں ہوگا، یہ قیامت تک میرے ساتھ رہے گا۔ کیا مطلب؟ جو سبب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ہمیں حاصل ہے، جس وجہ سے ہم اہل ایمان کہلاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا تو ہمیں اہل ایمان کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ سبب نے ختم نہیں ہونا۔ اور دوسرا ہے میرے اور آپ کے نبی کا نسب، ہمارے سارے نسب ختم ہو جائیں گے لیکن میرے نسب نے ختم نہیں ہونا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سبب، ہمارے نسب، ہماری قومیں، ہمارے قبیلے یہ ہمارے پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہاری قومیں، تمہارے قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے رب کی بارگاہ میں عزتوں والا وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، رب کی بارگاہ میں اس کی اتنی زیادہ عزتیں ہوں گی۔ جو جتنی عزتوں والا ہوگا رب کی بارگاہ میں، وہ اپنی عبادت کے سبب سے یا رب کی بارگاہ میں جھکنے کے سبب سے، رب کو راضی کرنے کے سبب سے وہ رب کی بارگاہ میں عزتیں پائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزتوں والا وہ ہے رب کی بارگاہ میں جو متقی و پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ رب العزت نے بے شک مخلوق کو جس وقت تخلیق فرمایا فجعلنی فی خیرہما قسما، اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا نا، اس مخلوق میں سے جو سب سے بہترین قسم سی، اللہ رب العزت نے اس بہترین قسم کے اندر میں محمد مصطفیٰ کو رکھا۔ مخلوق کی دو قسمیں اللہ رب العزت نے بنائی نا، ان میں سے بہترین قسم جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے میں محمد مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم خود فرماتے ہیں، ایک ہے اصحاب الیمین، وہ لوگ جن کو قیامت والے دن اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا۔ دوسرے ہیں وہ اصحاب الشمال، جن کو اللہ رب العزت قیامت والے دن بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا۔ اللہ مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن یہ دو گروہ بنیں گے، ایک وہ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے، ایک وہ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے۔ لیکن سنو، فَأَنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اللہ رب العزت نے میں محمد کو تو رکھا ہی ان میں سے ہے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ ہم میں سے کوئی آدمی کوئی دعویٰ کر کے یہ بتائے کہ قیامت والے دن مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ اس کا کوئی بھی نظریہ ہو، وہ کسی بھی نظریے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، کوئی آدمی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ قربان جاؤں میرے اور آپ کے نبی پہ، آقا علیہ السلام نے پہلے اعلان فرما دیا، فَأَنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ،
قیامت والے دن اللہ دائیں ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کو نام اعمال عطا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا وہ جو لوگ تھے نا جن کو اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا ہے، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال قیامت والے دن اللہ رب العزت سپرد فرمائے گا، ان میں سے اللہ نے پھر دو قسمیں فرمائیں، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک وہ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے۔ دیکھو تو صحیح اللہ نے ان کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی جناب سیدہ کائنات ہیں، کوئی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ ہیں، کوئی خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جن کو رب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا۔ ذرا دیکھو تو رب نے انہیں کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، دوسرے وہ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن انہیں کتنی ذلت و پسپائی کے اندر رکھے گا۔ ان کی ذلت کو دیکھو، ان کے خسران کو دیکھو، ابو جہل کو دیکھو، ابو لہب کو دیکھو، یہ بڑے بڑے عتبہ اور شیبہ کو دیکھو۔ اللہ رب العزت ان کو قیامت والے دن کتنا ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ ایک طرف دائیں ہاتھ والے، ایک طرف وہ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے، لیکن ان میں بھی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل رہا ہے، ان میں بھی کچھ ایسے ہیں والسابقون السابقون، ایسے ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، ایسے ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی المرتضیٰ۔ ہمارا کچھ ایسے ہیں والسابقون السابقون جو سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں، لیکن سنو ان کی سبقتیں بعد میں ہیں۔ فَأَنَا مِنْ خیر السابقین، یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں نا، ان سب میں سب سے زیادہ اللہ نے جو شانیں عطا فرمائی ہیں میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ۔ ہمارے ان سب میں سے جو سب سے زیادہ بہتر اللہ نے بنایا ہے وہ میں محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اور تاجدار بریلی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وَأَنَا مِنْ خَيْرِ السَّابِقِينَ، یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں انبیاء کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے۔ ان سب سے زیادہ سبقت لے جانے والی ذات بھی میں محمد مصطفیٰ کی ہے۔ فَأَنَا مِنْ خَيْرِ السَّابِقِينَ، ان سبقت لے جانے والوں میں سے سب سے بہتر میں ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان چنے ہوئے لوگوں میں پھر اللہ نے قبیلے بنائے۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہاری قومیں، تمہارے قبیلے فقط اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ ہم نے تمہاری قومیں بنائیں، قبیلے بنائے اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے رب کی بارگاہ میں عزتوں والا وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ تم میں سے رب کی بارگاہ میں عزتوں والا کون ہے؟ جو متقی و پرہیزگار ہے۔ اب جو متقی و پرہیزگار ہو وہ رب کی بارگاہ میں عزتوں والا ہے۔ آج اگر کوئی مہر علی کا نام لیتا ہے، پیار سے لیتا ہے، محبت سے لیتا ہے، عشق سے لیتا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ متقی ہیں۔ غوث جلی کا نام لیتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ متقی ہیں۔ ہند الولی کا نام لیتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ متقی ہیں۔ میرے مولا علی کا نام کوئی لیتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ متقی ہیں۔ جناب عثمان غنی کا کوئی نام لیتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ متقی ہیں۔ جناب عمر فاروق کا کوئی نام لیتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ متقی ہیں۔ اور جناب
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نام نامی لیتا ہے تو کس لیے کہ وہ متقی ہیں. صرف متقی نہیں، وہ رب کی بارگاہ میں خرچی اس لیے کرتا ہے کہ رب اسے تقوی عطا فرما دے. ہمارے یہ متقی ہیں، یہ سارے جتنے بھی متقی ہیں. پھر آگے دیکھیں شان انبیاء کی دیکھیں. اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کو مبعوث فرمایا. کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی جناب کلیم اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے. بڑی بڑی شانیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ نے اپنا محبوب ایک ہی بنا کے بھیجا ہے. ہمارے سب کی شانیں بھی بڑی ہیں، سب کی ذاتیں بھی بڑی ہیں، لیکن انا اتقا ولد آدم ولا فخرا. ہمارے اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی بھی میں محمد مصطفیٰ ہوں. اللہ نے تمہاری قومیں، تمہارے قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن یاد رکھو اللہ نے مجھے سب سے زیادہ متقی بنایا ہے. میرے اور آپ کے نبی جیسا کائنات میں کوئی متقی نہیں ہو سکتا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو متقیوں کے گھرانے بنائے گئے، جب متقیوں کے گھرانے بنائے گئے، ہمارا اللہ نے پھر بھی میں محمد مصطفیٰ کو سب سے اعلیٰ گھرانہ عطا فرمایا. جب متقیوں کے گھرانے بنائے تو سب سے اعلیٰ گھرانہ اللہ رب العزت نے میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. فذالک قولہ تعالی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ نے تمہیں خوب پاک و صاف فرما دیا ہے. تم سے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کی ناپاکی کو اللہ رب العزت نے دور فرما کے خوب صاف و ستھرا فرما دیا ہے. ہمارا اللہ نے پھر بہترین گھرانہ بھی میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور اس بہترین گھرانے کے 2 پھول حسنین کریمین ہیں. اس گھرانے کے 2 پھول حسنین کریمین ہیں. طبرانی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سید المفسرین لقب ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جن کے لیے دعا فرماتے تھے مولا عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. آج کے شیخ القرآن کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. سمجھنا چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کریم کے غلاموں سے سمجھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ. اے لوگو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کائنات میں نانے اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ کون ہیں؟ بولیے بولیے، یہ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. وما الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ. اے لوگوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کائنات میں نانے اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ کون ہے؟ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمۃ. اے لوگوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ ہوں؟ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالۃ. اے لوگوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو تم میں سے سب سے زیادہ ماموں اور خالاؤں کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہوں؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما. اے لوگوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو ماں اور باپ کے لحاظ سے سب سے افضل و اعلیٰ ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سوال فرمائے. الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ، نانے اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ کون؟ الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمۃ، چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ کون؟ الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالۃ، ماموں اور خالاؤں کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ کون؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، ماں اور باپ کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ کون؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سوال فرمائے. ان 4 سوالوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 نہایت ہی قریبی رشتوں کا ذکر فرمایا.
اور ان 8 رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن شہزادوں کا نام لیا، ابھی حضور نے سوال کیے، جواب کے لیے کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جواب عنایت فرمائیے، میرے اور آپ کے نبی نے خود جواب دیا، ہمارا ہما الحسن والحسین۔ ہمارے کائنات میں جس کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، جس کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں، جس کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں، جس کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں نہیں، جس کے چچا جیسا کائنات میں کسی کا چچا نہیں، جس کی پھوپھی جیسی کائنات میں کسی کی پھوپھی نہیں، جس کے باپ جیسا کائنات میں کسی کا باپ نہیں، جس کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی باپ نہیں، ہمارا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے شہزادے حسنین کریمین ہیں۔ 8 رشتے حضور نے گن کے بتائے، فرمایا میرے حسنین کے ان 8 رشتوں میں تم میں کوئی بھی حسنین کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب حسنین کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو حسنین کے نانا کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حسنین کے برابر کوئی نہیں ہے تو حسنین کے نانا کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے پھر ان رشتوں کو گنا، ہما جدہما رسول اللہ، نانا ان کے رسول خدا ہیں، وجدتہما خدیجہ، اور ان کی نانی جناب خدیجہ بنت خوالد ہیں، وخالہما القاسم ابن رسول اللہ، ان کے ماموں حضرت قاسم رسول اللہ کے شہزادے ہیں، وخالاتہما زینب ورقیۃ وام کلثوم بنات رسول اللہ، ہما ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ حضور نے خود بتایا یہ 3 بھی میری بیٹیاں ہیں۔ آج لوگ حضور علیہ السلام کی کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی، حضور فرماتے ہیں انصاف کرو، رب نے مجھے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، ایک زینب ہے، ایک رقیہ ہے، ایک ام کلثوم ہے، ہمارا بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ابوہما علی ابن ابی طالب، ان کے باپ حضرت علی ابو طالب کے شہزادے ہیں، وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ماں حسنین کریمین کی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کے مقام بتائے، ہما جدہما فی الجنہ، لوگوں ان کے نانا رسول خدا جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ پڑھا ہے نا؟ عشرہ مبشرہ پڑھنے والوں یہ بھی پڑھا کرو، یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے، ہما جدہما فی الجنہ، ان کو بھی ہمارا سلام ہے جو مصطفیٰ کے نوکر ہیں، جو حضور کے در پہ رہنے والے ہیں، اور انہیں بھی ہمارا سلام ہے جو مصطفیٰ کے گھر میں رہنے والے ہیں۔ ہمارا جدہما رسول اللہ، ان کے نانا رسول خدا ہیں، وجدتہما فی الجنہ، ان کے نانا رسول خدا جنتی ہیں، وجدتہما فی الجنہ، ان کی نانی جنتی ہیں، وعمتہما فی الجنہ، ہما ان کے چچا اور ان کی پھوپیاں وہ جنتی ہیں، وخالاتہما فی الجنہ، ہما ان کے خالو حضرت قاسم اور ان کی خالائیں زینب رقیہ ام کلثوم، فرمایا وہ جنتی ہیں، وابوہما فی الجنہ، ان کے باپ بھی جنتی ہیں، وامہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی ہیں، اور آگے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما وہما فی الجنہ، ہما جن کا ذکر ہو رہا ہے نا وہ حسنین کریمین خود بھی جنتی ہیں۔ اور صرف جنتی نہیں، ایک مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ السلام کی ہر نسبت کے ساتھ پیار عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کے ساتھ، حضور کے صحابہ سے بھی، حضور کی اہل بیت اطہار سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محبت عطا فرمائے، ان کی بے ادبی سے، گستاخی سے خالق کائنات ہمیں بھی اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز 12 ستمبر بروز آفتاب بعد از نماز